حضرت علی کے مشورے پر عمل کر جاتے اور اس کو اپنے اصل معیار بناتے جس طرح حضرت عمر بنایا کرتے تھے تو کبھی بھی آپ کی حکومت میں فتنہ نہ ہوتا. یہ لکھا ہے. فرمایا حضرت عثمان غنی کی ہمارے آقا اور مولا ہے, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن حضرت علی کی جو ایک فضیلت ہے جو حضرت عمر نے بھی بیان کی ہے, حضرت عثمان غنی کو حضرت علی نے مشورہ کیا کہ آپ اس طریقے سے فیصلہ کریں سارے یہ دشمن ختم ہو جائیں گے. لیکن حضرت عثمان کو ایک خاص گروہ نے گھیرا ہوا تھا. جب انہوں نے اپنی بات حضرت عثمان غنی کے سامنے کی, لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو گویا کہ بہتر سمجھا جو آپ کی شایان شان تھا. ہم اس پر تنقید کا کوئی حق نہیں رکھتے, آپ نے جو کیا اس وقت درست کیا, لیکن علماء نے یہ کہا زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ حضرت علی کے فیصلے کو دیکھتے تو نہ آپ پر یہ گویا کہ دشمن لشکر کشی کرتے, نہ مدینے کے اندر یہ حال ہوتا. اس لیے کہ جو علم اللہ نے فراست کے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے, وہ آپ ہی کا حصہ ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. شجاعت کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بدر کے اندر حضرت علی کے کیا کارنامے, سبحان اللہ. بدر کے اندر آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو واصل جہنم کیا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ احد کے اندر آپ کے کیسے کارنامے اور انجام ہے. وقت میرے پاس نہیں, صرف میں گنواتا جا رہا ہوں. غزوہ خندق کے اندر وہ پہلوان جس کا نام عمر بن عبد تھا, اسے ایک تلوار کی ضرب سے آپ نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا, اور میدان کے اندر اسے ہلنے کی بھی گویا کہ ہمت نہیں ہوئی. غزوہ خیبر کے اندر جب خاص قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, حضرت عمر تک کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا لیکن فتح نہ ہوا. سرکار نے فرمایا جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا, اور سند بھی دے دی. فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب ہر صحابی کرتا تھا. دوسرے دن سرکار جلوہ گر ہوئے, فرمایا این علی این نصر اللہ, کہاں ہے علی, کہاں ہے اللہ کی مدد. تو پتہ چلا علی کے لیے مدد کا جملہ مصطفیٰ خود کہتے ہیں, تو ہم علی کے لیے مدد کا جملہ کیوں نہیں کہہ سکتے. فرمایا علی, علی کہاں پر ہے. حضرت علی آئے, آشوب چشم تھا, آنکھیں دکھ رہی تھی. کہا حضور میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. سرکار نے لعاب نکال کر ڈالا اور آنکھیں درست ہو گئی. حضرت علی یہی کہہ رہے ہوں گے جس کی ترجمانی میرے امام نے کیا ہے کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. نبی کی خدمت میں ہر مشکل رکھو, اللہ کے اذن سے اللہ کے فضل سے نبی پورا کر دیتا ہے. مولا علی گئے, طویل واقعہ ہے, لیکن آپ نے اس جنگ میں وہ کام ادا کیا, اور وہ کہ مرحب جو اس وقت کا رئیس تھا, پہلوان تھا, اس کے خود پر جب آپ نے ایک ضرب لگائی ہے تو وہ زمین تک چیر گیا, اور جب اس نے اپنے آپ کو ہلایا ہے تو ایک حصہ یہاں پر گرا, ایک حصہ یہاں پر گرا. حضرت مولا علی نے اپنی جرت سے اس علاقے کو فتح کیا. قلعے کا دروازہ نہیں ہلتا تھا. جب سپاہیوں نے کہا حضرت علی سے کہ دروازہ نہیں ہلتا, مولا علی نے اس کو دہلیز سے پکڑ کر کھینچ دیا. کھینچ کر جنگ میں, پوری جنگ میں, امام راضی نے لکھا ہے کہ پوری جنگ میں اس کو آپ نے تلوار کی ڈھال بنا کر رکھا, اور جب دروازہ کھینچ دیا تو فوج اندر داخل ہو گئی, اور جب اس کو اٹھا کر پھینک دیا تو 40 بندے اس کو گویا کہ پلٹ نہیں سکتے تھے. وہ دروازہ اتنا بھاری تھا جس کو حضرت علی نے ایک اپنی بازو کی طاقت میں اٹھایا تھا, اپنی بازو کی طاقت میں اٹھایا. اور جب آپ سے پوچھا گیا یہ کیا تھا, فرمایا اللہ کی وہ غیبی طاقت تھی جو خدا کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اس حدیث کا مظہر اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو سارا منظر پورا ہو جاتا ہے. نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آواز نکالو, نعرہ حیدری, ہاں نعرہ حیدری. یہ کئی صلاۃ تسبیح سے افضل ہے, پڑھو نعرہ حیدری. ہاں یہ ایمان کی برکت والی چیزیں ہیں. تو میرے دوستو اب آپ دیکھیے کہ غزوہ خیبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح پر آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو کون اس کا انکار کر سکتا ہے. خیبر سے لوٹتے وقت حضرت علی کی گود میں میرے آقا نے نماز عصر پڑھ کر پھر گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. سورج غروب ہو گیا, حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آپ کے چہرے پر, رسول اللہ کے چہرے پر آئے. سرکار بیدار ہوئے, فرمایا علی تجھے کس نے رلا دیا؟ عرض کی کہ حضور عصر کا وقت چلا گیا ہے. حضرت آسمہ بنت امیس کہتی ہے میں نے خود دیکھا کہ میرے صحن میں اندھیرا ہو چکا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور عرض کی کہ مولا علی کی نماز قضا نہیں, یہ تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. یہ کہنا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا ہے. اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. صرف خارجی مودودی وغیرہ قسم کے لوگ اس پر بکواس کرتے ہیں, لیکن ان کا باپ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. یہ وہ صحیح روایات ہے. تو طبرانی معجم الکبیر میں موجود ہے, طحاوی میں موجود ہے, جس پر ہمارے علماء نے لکھا کہ اس قاضی یاز نے بھی لکھا کہ اس کا انکار کوئی بہت بڑا بدبخت کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو, ورنہ سارے علماء نے اس روایت کو لیا ہے کہ سرکار نے جب دعا فرمائی تو مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا ہے.
تو یہ ساری فضیلتیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ہیں. آخری چند جملے میں جلدی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں. حضرت علی بڑے صائب الرائے تھے. جب کوئی مقدمہ آپ کے پاس آتا آپ اس کو سنتے اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر جب فیصلہ کرتے ہو پتھر پر لکیر سے زیادہ گہری بات ہوتی تھی. اس کا انکار گویا کہ نہیں کیا جاتا تھا. صحابہ کرام رسول اللہ نے خود آپ سے مشاورت کی ہے. سرکار آپ کو اپنے مشاورے میں شامل رکھتے تھے. جامع ترمذی میں موجود ہے حضرت خالد بن ولید سے آپ کے کسی مسئلے میں کوئی بات چل پڑی. حضرت برا بن عازب کو حضرت خالد بن ولید نے بھیجا کہ جاؤ اور رسول اللہ سے کہو کہ علی کی یہ رائے ہے. جب یہ حضور کے پاس پہنچے برا بن عازب نے خط پڑھ کے سنایا کہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ حضور علی نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. سرکار نے وہیں پر روک دیا. فرمایا آگے نہ پڑھنا, رک جاؤ. سیدنا خالد بن ولید کی طرف سے جو بات آئی تھی فرمایا رک جاؤ. فرمایا اب آگے نہ پڑھنا. برا تو کس کے بارے میں پڑھ رہا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے رسول سے صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا نہ پڑھنا. برا بن عازب نے معذرت چاہی. یہ جامع ترمذی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ایسے فیصلے فرمائے. جب آپ کو اپنی زندگی ظاہری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا, عرض کی کہ حضور میں تو بہت ناتواں ہوں, کس طرح فیصلہ کروں گا؟ سرکار نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا. فرمایا اب جاؤ علی, اب جو فیصلے کرو گے وہ درست ہی ہوا کریں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان عظمت ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ میرے علی کی بات صرف خیر کی ہے, اس کے بارے میں بدظنی دل کے اندر داخل نہ کرنا. یہ گویا کہ سرکار نے ساری امت کے لیے یہ اشارات مرحمت فرمائے. حضرت عمر تو خود اس محفل سے پناہ مانگتے تھے جس محفل کے اندر علی نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر جب قضا کی محفل سجاتے تو پہلے علی کو بٹھاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت علی سے مشاورت کر کے فتویٰ دیتی. فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ تو کہا, لیکن حضرت عمر کی فراخ دلی بھی تو دیکھیں آپ, رحماء بینہم, ان کی آپسی محبت بھی دیکھیں آپ کہ حضرت علی کا جو مقام تھا اس کو بیان کیا. اس میں گویا کہ بال برابر بھی آپ نے گویا کہ اس بات کو نہ رکھا. اور حضرت عمر جب غزوہ مارکا نہادن ہوا کہ جس میں آپ نے گویا کہ آواز لگائی تھی یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ الجبل الجبل الجبل, جو حضرت عمر پر آپ نظام خلافت پر ہم ہماری تقریر سن سکتے ہیں, سارا میں نے واقعہ وہاں پر بیان کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت زبردست قسم کا وہ مارکا تھا. حضرت عمر اس سے بڑے مشوش ہوئے, پریشان ہوئے, صحابہ کی مشاورت طلب کی اور صحابہ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. حضرت طلحہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ خود ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ جو کرنا چاہیں بہتر ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ایسا کریں, ملک شام سے فوج منگا لیں اور خود بھی آپ مدینے سے نکلیں اور وہاں پر جا کر مقابلہ کریں. حضرت علی چپ بیٹھے تھے. حضرت عمر نے جب حضرت علی کو دیکھا کہ یہ خاموش ہیں, سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے. کہنے لگے علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ دیکھیں ایک بات میری سنیں, اگر آپ نے شام سے اگر ان کو واپس بلا لیا تو شام پر دوبارہ اس قوم غالب ہو جائے گی, اور اگر آپ مدینے سے نکل گئے تو یہاں پر خانہ جنگی ہو جائے گی, اس لیے کہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. فرمایا کچھ گروہ منگائے اور وہاں پر بھیجیں. نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. فرمایا آپ قطب ہیں, قطب. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ قطب اس چکی کے اس میخ کو کہتے ہیں جو چکی جس کے گرد گھومتی ہے. چکی کا جو میخ ہوتا ہے نا, کیل جو ہوتا ہے جو چکی کو گھماتا ہے, اس کو کہتے ہیں قطب. حضرت علی نے کہا عمر آپ قطب ہیں, یہیں پر بیٹھ کر سارے کافروں کو پیس کے رکھ دیں. یہ مشاورت جو تھی حضرت فاروق اعظم کے لیے, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی. آپ احادیث کے اندر بڑے ایسے پیچیدہ مسئلے کہ جو سامنے پیش آئے, حضرت علی نے اس عقدہ کشائی فرمائی. رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے سامنے حضرت علی کے فیصلے آئے, سرکار نے انکار نہ فرمایا, مسکرا کر فرمایا علی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر موجود ہے, رسول کریم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا فیصلہ آیا, سرکار فرماتے ما اجد فیہا الا ما قال علی, علی جو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ میں بھی اور کچھ نہیں سمجھتا. یعنی اس کا جواب یہی ہے جو علی کہہ رہا ہے, علی کے علاوہ اور کوئی بات گویا کہ نہیں ہو سکتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے آپ کی بے شمار فضیلت نقل کی ہے آپ کے اخلاق کے اعتبار سے, اور فرمایا بڑے لوگ, میں اسی جملے کو مختصر کرتا ہوں, پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ حضرت علی کے صرف اخلاق پر تقریر کریں گے, حضرت علی کے اخلاق پر تقریر کریں گے. اور اس پر اہل سنت نے اتنا لکھا ہے, میں کہتا ہوں اس پر بھی پھر 10 روزہ یوم علی ہونا چاہیے کہ آخری اشرا پورا حضرت علی کے نام پر ہو, اور ساری چیزیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی اس میں آئے گی, ساری چیزیں اس لیے آئے گی اس لیے کہ مولا علی ہی حق کی کسوٹی ہے, مولا علی ہی حق کی کسوٹی ہے. لیکن میں اپنے الفاظ کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہی تمہیدی جملے کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ بڑے لوگ
جن کی طبیعت عظیم الشان اخلاق جن کی طبیعت میں داخل ہوتے ہیں اور اس اخلاق کی وجہ سے ان کی طبیعتیں نکھر کر آتی ہیں. مثال کے طور پر شجاعت و بصالت ہے, قوت و ہمت ہے, وفا اور جرت ہے. یہ سب کے سب بدرجہ اتم مولا علی کے اندر موجود ہے. یہ الگ الگ موضوع ہے. شجاعت کا موضوع الگ ہے, آپ کی وفا جو رسول اللہ کے ساتھ ہے اس کا ایک موضوع الگ ہے, آپ کی حمیت دینی جو ہے اس کا موضوع الگ ہے, آپ کی قوت جو ہے اس کا موضوع الگ ہے. روایت میں آتا ہے, لیکن ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب حضرت مولا علی چلا کرتے تھے نا تو ادھر ادھر جھکتے تھے, ادھر ادھر جھکتے تھے, یعنی سر جھکا کے چلتے تھے. لیکن جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, شاہ ولی اللہ کہتے ہیں, تو پھر وہ سانس تک نہیں لے سکتا تھا, پھر وہ سانس تک نہیں لے سکتا تھا. یہ الفاظ لکھے شاہ ولی صاحب, یہ میرے لفظ نہیں, شاہ ولی اللہ صاحب کے ہیں. فرمایا جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے, لیکن جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے تو پھر کوئی سانس تک نہیں لے سکتا تھا. اور کہتے کہ ان کی کلائیاں, ان کے ہاتھ مضبوط تھے اور ارادے مضبوط تھے, اور فرماتے ہیں کہ ان کا دل بڑا مضبوط تھا, جس سے کشتی کرتے اسے پچھاڑ کر رکھ دیتے تھے. بہادر ایسے تھے کہ جنگ میں کوئی سامنے آ نہیں سکتا تھا. یہی شان آپ کو, حضرت علی کی شان آپ کو کربلا میں امام حسین کی صورت میں نظر آئی کہ واقعی میں جس طرح جب سیدنا امام علی مقام آخر میں جب نکلے ہیں ذوالفقار لے کر, تو یزیدیوں میں جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کر لڑ سکیں, وہ دور سے تیروں سے حملہ کرتے تھے. تو یہ حضرت مولا علی کے فرزند ارجمند کی شان ہے. اور وفا کی بات کرنی ہے تو امام حسن کو آپ دیکھ لیجئے, کسی ظالم نے زہر پلا دیا, سب کچھ ہو گیا, امام حسین پوچھتے رہے بتائیے بتائیے, تو وفا اور حمیت ایسی تھی, فرمایا نہیں نہیں میں ذکر نہیں کروں گا, اس لیے کہ گواہ کوئی مضبوط ہی نہیں ہے, میں ذکر نہیں کروں گا, اس لیے کہ آپ نے امت میں فتنہ نہیں ڈالا. رسول اللہ کی دین سے ایسی وفا کی ہے کہ جان تو دے دی, لیکن جس نے زہر دیا تھا اس کا نام نہیں بتایا, جس نے زہر دیا تھا اس کا نام نہیں بتایا. جب حضرت امام حسن نے زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا تو پھر کوئی اپنی طرف سے لنترانیاں بھی نہیں کر سکتا کہ یہ تھے وہ تھے فلانا تھے, وہ اپنی آخرت خراب کرے گا. اس لیے کہ امام حسن نے خود اس پر گویا کہ سکوت فرمایا ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. باواز بلند درود پڑھیں, آل محمد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق جو گفتگو فرماتے ہیں, آخری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, جو عظمت بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے اس کو آپ ذرا سن لیجئے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121 میں یہ روایت موجود ہے. حضرت مولا علی کہتا ہے این القوم الذی دعوا الی الاسلام. میں عربی نہیں پڑھتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے, میں صرف اس کے ترجمے کو کر کے گزر جاتا ہوں. فرمایا کہاں ہے